حضرت جناب یونس علیہ السلام شہر نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ موصل کے قریب شہر ہے، موصل کا علاقہ ہے، بغداد اور عراق کے علاقہ جات میں سے۔ تو بنو اسرائیل کے انبیاء میں سے حضرت جناب یونس علی نبینا و علیہ السلام بھی ہیں۔ یونس بن متیٰ شہر نینوا کی طرف اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنا کر بھیجا کہ وہاں کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے اور شرک کرتے تھے۔ حضرت جناب یونس علی نبینا و علیہ السلام نے انہیں آ کر بت پرستی سے منع فرمایا، لیکن انہوں نے آپ کی بات نہ مانی۔ آپ برابر کوشش کرتے رہے۔ آپ چونکہ سریع الغضب تھے، طبیعت میں تھوڑی تیزی تھی، غصہ جلدی آ جاتا تھا ان کو۔ 2-3 دفعہ بات کی، لوگوں نے بات ٹال دی، بات مانی نہیں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، 3 دن تک انتظار کرو، تیسرے دن عذاب آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ شہر سے باہر نکلنے کو تھے کہ کچھ سیانے لوگوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو اگر یہ رات کے وقت اسی شہر میں رکیں تو پھر تو عذاب نہیں آئے گا، اور اگر یہ شہر سے باہر چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب آج رات آ جائے گا یا جلدی عذاب آ جائے گا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر میں نہیں رکے، رات وہاں رکے نہیں، وہاں سے نکل گئے، اپنے بچوں کو، بیوی کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ صبح ہوئی تو لوگوں کو عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے، بادل چھا گئے، بالکل اندھیری، جس طرح رات ہوتی ہے اسی طرح کی کیفیت ہو گئی۔ پریشان ہو گئے، تو اس حال میں ان کے کچھ جو اہل علم تھے انہوں نے یہ سوچا کہ سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر لیں اور کوئی چھٹکارے کا ذریعہ نہیں ہے، تو اب یہی کر لیں۔ کوشش کی، بسیار کوشش کے باوجود جناب یونس علیہ السلام انہیں ملے نہیں، تو انہوں نے شہر سے باہر نکل کر جنگلات کا رخ کیا، اپنے جانور بھی ساتھ لیے، ٹاٹ وغیرہ کے کپڑے پہن لیے، یعنی بوسیدہ اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، جنگل میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کیا، اللہ سے معافی طلب کی۔ اور جب انسان صدق دل سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض پیش کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ضرور مہربانی فرماتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ عذاب آنے سے قبل کی توبہ تھی، اس لیے ان کی توبہ کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے اگر دوسرے شخص کی کوئی چیز استعمال کی تھی تو اصحاب تاریخ نے لکھا ہے کہ کسی نے اگر اپنے مکان کی بنیاد میں کسی اور کا پتھر بھی استعمال کیا تھا نا، تو اس نے اپنا مکان سارا منہدم کر کے نئے سرے سے اسے تعمیر کیا اور اس پتھر کو اٹھا کر واپس اس کو دے دیا جس کا وہ تھا۔ توبہ کا یہ حال تھا۔ تو توبہ دراصل ہوتی ہی یہ ہے کہ انسان پچھلے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، رجوع کرے کہ اب نہیں ہوگا، پھر ندامت اختیار کرے، آئندہ نہ کرنے کے لیے پھر عہد کرے۔ تو یہ ان کی توبہ تھی جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ آج بھی یہ مشکل وقت ہے، ساری مخلوق کے لیے مشکل وقت ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کا وقت نہیں دیکھا۔ اب جو لوگ اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں، جن کے حواس قائم ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آج سے قبل یہ حالات کبھی نہیں دیکھے تھے کہ ساری دنیا مشکل میں ہو۔ تو جناب یونس علیہ السلام کی قوم کا جو وہ کام تھا وہی آج کرنے کی ضرورت ہے کہ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں اور رجوع اللہ کر لیں کہ اے اللہ، ہم بھاگے ہوئے غلام تیری بارگاہ میں دوبارہ آ گئے، تو ہمیں معاف فرما دے۔